وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، اگر ہم نے صرف دنیا کو مقصود بنا لیا تو کیا کوشش کے بعد ہمیں دنیا حسب منشا مل جائے گی؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار، خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ لفظی ترجمہ: من کان یرید العاجلۃ، جو خواہش مند ہے عاجلہ کا۔ عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں۔ سامعین کرام، میں تھوڑی وضاحت بعد میں کروں گا۔ عجلنا لہو، تو اس کو ہم جلدی دے دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نریدو، جتنا جس کو چاہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، یصلاھا، داخل ہوگا اس میں، مذموماً، ذلیل، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کہ اس کی کوشش کا حق تھا، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے، اور اس کے مضامین جو ہیں وہ معراج کے لیے مسلمانوں کو تیاری کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، چند بنیادی باتیں۔ آج جو ہے بہت ہی بنیادی بات ہے، اور اس سلسلے میں، معراج کے سلسلے میں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا سامعین کرام کہ انسان دنیا میں آیا ہے معراج کے لیے، معراج حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کی معراج۔ تو
یعنی ہر انسان اپنا کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ زوال کے لیے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھے۔ ہم لوگ تو دن بدن روبہ تنزل ہیں، لیکن یعنی یہ غلط روش ہے کہ ہم نے اپنی اصل مقصد حیات کو چھوڑ کے باطل مقاصد کو اپنا لیا ہے اور ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے اور اسی سے محبت کرنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود واحد ہے اور وہی محبوب واحد ہے، اور اسی سے دل لگانا ہے ہم نے۔ لیکن اگر کسی نے آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا سے دل لگا لیا اور دنیا ہی کو چاہنے لگے تو تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اور اگر تم نے آخرت کو مقصود بنا لیا، ترجیح بنا لیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر جو ہے کچھ اچھا سودا ہے، منافع والا سودا ہے۔ تو یہاں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 18، اس میں عاجلہ کا تذکرہ ہے۔ عام طور پہ دنیا کے الفاظ بھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یہ یعنی دنیا کے لیے ڈائریکٹ الفاظ استعمال ہوئے دنیا کے، لیکن یہاں بہت پرحکمت لفظ استعمال ہوا ہے دنیا کے لیے۔ سامعین کرام، اس کو عاجلہ کہا گیا ہے۔ عاجلہ دیکھیں، ایک جلدی ہے اور ایک تھوڑی سی اس کے بعد ہے، یعنی ایک آج ہے اور دوسرا کل ہے۔ دنیا یہ نقطہ نوٹ رکھیں کہ دنیا ہماری آج ہے، تمام کی تمام دنیا جتنی بھی آپ زندگی گزار لیں یا گزار رہے ہیں، یہ ہمارا آج ہے۔ کل ہمارا جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی جب تک آنکھیں کھلی ہیں یہ ہمارا آج ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جس وقت سے آنکھیں بند ہو گئیں ہمارا کل شروع ہو گیا۔ تو یہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں، اس کو عاجلہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ دنیا کو یہاں اللہ تعالیٰ عاجلہ تعجیل سے ہے، جلدی۔ عام طور پہ انسان جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلدی کرتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت میں یعنی جلدی ہے، لیکن جلدی بالکل ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ صفت رکھی ہے نا جلدی کی، یہ بالکل صحیح یعنی مناسب ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تھوڑا سا نظریات کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو سمیٹنے کے لیے جلدی کرے تو یہ ایک مستحسن بات ہے، یعنی جلدی کی اپنی انسان جو عجولہ ہے یعنی جلد باز ہے، تو جلد بازی اس کی بالکل درست ہے، یعنی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ہم میں رکھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے۔ اگر ہم نے اپنے کان اور آنکھیں بند کیے رکھی اور حقیقت کا ادراک نہ کیا، تو پھر یہ ہوگا کہ جو ظاہری آنکھیں ہماری کھلی ہیں، انسان تو ہے تو جلد باز، اگر یہ حقیقت کو نہ پہنچا، اپنی حقیقت کو نہ سمجھا، اپنے خالق کو اس نے نہ پہچانا، اور وہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ اپنے رب کو جان جائے گا، اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا تو وہ رب کو کیسے پہچانے گا؟ اور جلد بازی تو اس کی فطرت میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس نقطے کو؟ ہاں، تو جلد بازی تو ہے، تو پھر یہ دنیا میں یعنی اس نے یعنی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اسے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں، اگر اسے ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اور ظاہری کو یہ حقیقت سمجھنے لگا جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو جلد بازی تو ہے اس کی صفت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جلد بازی اس کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے،
جب وقت کم ہو، مقابلہ سخت ہو، تو انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کی جاب لگ گئی ہے امریکہ میں، تنخواہ کتنی ہے؟ آپ پاکستان میں ہیں، جاب لگ گئی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، جاب لگ گئی ہے، $50,000 مہینے کی یا $1,00,000 مہینے کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹائم کم دیا جاتا ہے، ٹائم کم دیا جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ پاسپورٹ اور ویزا تو تیار ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ دیگر آپ یعنی 3 دن میں جو ہے اپنا رخت سفر باندھ لیں، ٹکٹ پاسپورٹ یہ تیار ہے، لیکن 3 دن آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ اب 3 دن میں تو امریکہ جانا اور مستقل چلے جانا وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے، مثال کے طور پہ، تو پھر یہ ہے کہ 3 دن میں تھوڑی سی تیاری ہوگی، آپ کا کوئی گھر ہوگا، آپ اس کو پھر بیچیں گے، اونے پونے بکے گا، گاڑی ہوگی، گھر ہوگا، یہ سارا سیٹ اپ آپ نے ایک جمایا ہوگا، دکان ہوگی، کارخانہ ہوگا، یہ 3 دن میں آپ پھر جلد بازی کریں گے۔ حقیقت میں سامعین کرام ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اور منزل جو ہے وہ بہت دور ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ ہماری منزل ہے، وہ بہت قریب ہے ہمارے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ اب محنت جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بھئی جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جتنا کہ حق ہے اتنا محنت کرو، تو ٹائم کم ہے۔ اب انسان کو جلد بازی اس کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو دنیا میں آ کے پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اور اس کو ٹائم کا پتہ چل گیا کہ بھئی آئی ہیو نو ٹائم، اور تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں نے غفلت میں وقت نہیں گزارنا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، میں نے وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ جلد بازی مچائے گا۔ اور اس کے بارے میں سامعین کرام ایک جملہ میں کہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ تعریف فرمانے ایسے جلد باز انسان کی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے، تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے، اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اپنا جان و مال کا سودا کر لیا، فوراً بس وہ کرنے لگے، نپٹانے لگے دنیا کے کام جلدی جلدی جو ہے نا، تو وہاں جلد بازی تو بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں صرف ڈالی تھی اس لیے ڈالی تھی کہ وہ اس کے جو جہاں اس نے پہنچنا ہے اس میں یہ جلد بازی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جلد بازی کے دوسرے الفاظ کے پیرائے میں اس کو جلد بازی کی ہدایت کی ہے، کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر دوسری جگہ ایک اور قسم کی جلدی اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اگر تم نہ دوڑے، اگر تم نے دوڑ نہ لگے، اب دوڑ جو ہے یہ تو جلدی میں ہوگی، یعنی جس کام کو جلدی کرنا اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، تو دوڑ نہ لگانے کا، اور یہ ساری کے الفاظ ہیں یہ جلد بازی کے مطلب وہ ہیں، مترادف ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں۔ تو سامعین اکرام جلد بازی تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، اور پہچان کے پھر اپنے اللہ کو پہچان جانا ہے۔ یعنی اگر جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا، تو پھر یہ جب یہ اپنے رب کو پہچان گیا تو رب سے اس نے پوچھا کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، کہ رب تو اسے بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، او کما قال، تو رب تو اسے بلا رہا ہے اپنی طرف، یہ جلدی آؤ، دوڑو میری طرف، دوڑو جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، تو پھر یہ جلد بازی کرے گا تو یہ کام کو، یعنی اس کا کام
ہو جائے گا۔ یہاں بھی جو دوسری آیت ہے نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اتنی کوشش بھی کی۔ اب آخرت، پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں، حضور فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اب آخرت میں ہم نے تو بہت رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اب آخرت میں بہت رہنا ہے تو پھر بہت کوشش ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جلد بازی کے متقاضی ہیں کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی موجود ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کی رخ سمت صحیح ہو، رخ صحیح ہو۔ انی، اور یہ کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ کہہ دے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ میں کافی در کر چکا ہوں سامعین کرام۔ بہرحال تو یہ اگر کوئی جلد بازی کرے گا، یہ جو آیت نمبر 18 ہے، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ یعنی یہاں جلدی کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی عاجلہ کو، دنیا کو عاجلہ کہا گیا ہے، یعنی جو دنیا کے لیے جلدی مچاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو اس آیت کا جو مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، میں اس کو جلدی دیتا ہوں۔ جو جلدی دنیا کے بارے میں مچاتا ہے اس کو میں جلدی دنیا میں دیتا ہوں، لیکن شرط، دو شرائط کے ساتھ۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا حسب منشا انسان کو نہیں مل سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت تقسیم کر دی ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو نواب پیدا کیا ہے، کسی کو غریب پیدا کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اب اگر کوئی اس میں جلدی مچائے تو اس کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں مضمون یہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ پشتو میں ایک کہتے ہیں نا کہ اردو میں بھی ہے، پشتو میں کہتے ہیں کہ دا پا منڈا نہ پٹنڈا، ترجمہ کیا ہے کہ یہ دوڑ، یعنی دنیا دوڑ سے حاصل نہیں ہوگی، یہ قسمت سے آپ کو حاصل ہوگی۔ پھر اردو میں کیا کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ تو بھئی جب ہر کچھ اپنے وقت پہ ملنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان ذرا سوچ لے کہ میرا مقصد آخر کیا ہے۔ دنیا ہی کو مقصد بنا کے اگر دنیا کے پیچھے آپ دوڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ بھئی دنیا تمہیں زیادہ نہیں ملے گی، تمہاری قسمت میں ہوئی تو میں تمہیں دوں گا، لیکن اگر نہیں ہوئی تو تمہیں باوجود جلدی مچانے کے دنیا حسب منشا تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ اس میں مضمون ہے سامعین کرام۔ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، قرآن کے الفاظ ہیں، اس پہ ذرا غور کر لیں، اس میں میری خواہشات نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں اس کو جلدی دے دیتا ہوں، اس کے لیے جلدی کر دیتا ہوں۔ ما نشاء لمن نرید، یہ دو الفاظ ہیں۔ ما نشاء جتنا ہم چاہیں دنیا، یعنی جو تقدیر میں ہے، لمن نرید جس کو ہم چاہتے ہیں، ما نشاء جتنی ہم دنیا چاہتے ہیں اس کو دیں گے، اس کی حسب منشا نہیں ملے گی۔ لمن نرید کس کو دیں گے دنیا؟ جس کو ہم چاہیں، اور وہ فیصلے ہو چکے ہیں، وہ فیصلے ہو چکے ہیں سامنے کرام۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہے، دنیا تو حسب منشا اس کو ملی نہیں، آخرت کو یہ چاہتا نہیں تھا، دنیا کو ہی چاہا اس نے۔ اور اب آخرت میں تو دیکھیں، آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں وہ اقبال کا وہ ایک خواب ہے نا
کہ شعر بھی ہے، خواب بھی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں وہ خواب میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال اپنے خواب میں جاتے ہیں عالم بالا کی سیر کے لیے، عالم بالا، آسمانوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں، جنت دوزخ یہ معائنہ مثال کے طور پہ، خواب جیسا بھی ہو لیکن ہو یا نہ ہو بہرحال سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب جاتے ہیں تو وہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ جنت کی آگ ہے نہ دوزخ کے باغات، نہ جنت کے باغات ہیں نہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو وہ ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے جو سیر کرا رہا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیسی جنت ہے یا یہ کیسی دوزخ ہے، یہ کیسی دوزخ ہے، یہاں تو آگ ہی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، یہ انگارے، یہ دوزخ یہاں نہیں ہے، یہ دوزخ اپنی دوزخ ہر ایک اپنے ساتھ لاتا ہے، اسی طرح ہر ایک اپنی جنت اپنے ساتھ لاتا ہے۔ تو سامعین کرام یہ دیکھیں، اگر آخرت ہمارا مقصود نہ ہو، ترجیح ہماری اگر آخرت نہ ہو، دنیا ہی ہمیں مقصود ہو، تو آپ یقین جانیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ اشعار کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ اس کو جو دنیا دار ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی توجہ ایک اور آیت کی طرف دلاؤں، بالکل یہی مضمون ہے، سورہ بقرہ کا ہے، وہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ من یقولو، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں جو دینا ہے وہ دے دے، فی الدنیا حسنہ، جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ یعنی یہ دیکھیں یہ زبان کا قول نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم سامعین اکرام ذرا اپنے آپ کو احتساب کریں، آج ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ دوڑ جس طرح لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف، اس سے یوں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار ہی نہیں۔ اور حقیقت میں جو الفاظ میں آپ کو ابھی کہنے والا ہوں اس کو ذرا سنیں، وہ یہ ہے کہ نہ ہمیں ہمارا دوزخ پہ یقین ہے کوئی، نہ جنت پہ ہے، نہ حیات بعد الموت پہ ہے، کوئی یقین نہیں ہے ہمارا، 1% بھی نہیں ہے۔ آخرت کا کوئی تصور ہمارے جو ہم زندگی گزارے ہیں اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ دیکھیں جنتی اعمال ہم نہیں کر رہے، کوشش جنت کے لیے نہیں کر رہے، نہ دوزخ سے بچنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، آپ دیکھیں، بلکہ دوزخ کی آگ حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں عام کرپشن جو ہے ہمارے معاشرے میں خون کی رگوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق حرام خور بن گیا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی کو۔ عام طور پہ من حیث القوم میں تذکرہ کر رہا ہوں، رشوت آپ دیکھیں ہر محکمے میں رشوت ہے، کوئی محکمہ آپ مجھے ایک محکمہ، میں نام نہیں لے رہا ورنہ کوئی مقدمہ نہ بنا دے تو بنا دے، میں لیکن مقدمہ بازی سے مطلب میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں تمام مقدمے، کوئی آپ مجھے ادارہ ایسا بتا دیں، قومی ادارہ، کہ وہاں رشوت نہ ہو، کرپشن نہ ہو، حرام خوری نہ ہو، دوسروں کے حقوق غصب کرنا نہ ہو، آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا۔ 4 ستون ہیں نا آپ کے، تو وہ ریاست کی 4 ستون ہوتے ہیں، کوئی ستون ایسا مجھے بتا دیں کہ وہاں حرام خوری نہ ہو۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ، یعنی حقیقت میں دوزخ ہم اکٹھی کر رہے ہیں اپنے لیے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ایک شاگرد نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ حقیقت تھی۔ ایک آدمی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی
آگ کے الاؤ میں بیٹھا ہوا ہے، آگ کے الاؤ میں بیٹھا ہے، اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ اور بھی اس کو اور جلاؤ میرے لیے، ارد گرد اور لکڑیاں ڈالو تاکہ یہ خوب جلے۔ تقریباً یہی صورتحال ہے، اور بہت دکھ بھری داستان ہے سامعین کرام، کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے لیے ایک دوزخ بنا رکھی ہے۔ یہ من چاہی زندگی کیا ہے سامعین کرام؟ یہ ایک دوزخ ہے جو ہم اپنے ارد گرد بنا رہے ہیں۔ میں الفاظ کو کرپشن سے یا رشوت سے بڑھ کے اور عام کر رہا ہوں۔ من چاہی، خواہشات نفس کا اتباع۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس شخص سے گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ آج دیکھیں خاندان کی جو اکائی ہے، میاں ہے بیوی ہیں، دونوں گھر میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی خواہشات سے گزار رہے ہیں۔ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، سارا اکائی جو ہے خاندان کی وہ بگڑ چکی ہے سامنے کرام۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو میں نے بنیادی بات کہی ہے نا آپ کو، وہ یہی ہے کہ ہم دوزخ کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، یہ بس سب کچھ برائے نام ہے، یہ سب کچھ برائے نام ہے۔ ایک مجمع جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے کہ ہم غلام ہیں اور غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کی زندگیاں رسول کی اتباع سے خالی ہیں۔ وہ جذباتی نعرے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اور نہ یہ جملہ غلط ہے، لیکن رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو بہرحال جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ صرف زبانی دعویٰ ہو اور زبانی نعرے ہوں، اور نعتوں پہ آپ جھوم جھوم جائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے نعت خوانوں کو داد دیں اور جھومیں یا روئیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو نعت خوان ہیں آپ کے وہ بھی سنت رسول سے عاری ہیں سامنے کرام، اور بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعت نہیں کہنی چاہیے، یا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ظاہردار معاشرہ ہے جو دین کو بھی ظاہرداری کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور دنیا تو ہے ہی ظاہرداری۔ آپ دیکھیں نا، ہم جو یعنی مسلمان آج فرقوں میں بٹ گیا ہے، فرقوں میں بٹ گیا ہے، ہر مسجد پہ آپ نے تختی لگا لی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کا ابطال کر رہا ہے، اس کو باطل قرار دے رہا ہے، اس کو مشرک قرار دے رہا ہے، اس کو کافر قرار دے رہا ہے۔ یہ گروہی اختلافات کتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے سامنے کرام۔ پھر بعض لوگ ان تمام مذہب سے نکل کے سیاست کی دکانیں چمکا رہے ہیں سامنے کرام، ان کا تو صرف ظاہرداری ہے، لیکن ظاہرداری اور یہ ظاہری دینداری یہ تو ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے ان تمام بات چیت کا سامنے کرام کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف ضرور نظر کرنی چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ انشاءاللہ کل آپ سنا دیجیے گا۔ آج صرف تلاوت کر لیں گے کیونکہ یہی آیات ابھی ہم نے پڑھنی ہے اگلے درس میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ
عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ Whoever desires the fleeting life, we expedite for him what we decide to give him to whomever we desire. Then we consign him to hell, where he will roast, condemned and defeat. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ But whoever desires the hereafter and pursues it as it should be pursued while he is a believer, their effort will be appreciated. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔